بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کو شوال کے متعلق کچھ مخصوص عبادات کا بتاؤں گا۔ اسلامی مہینے کے 10ویں مہینے کا نام شوال ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کی پہلی رات لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہلائی جاتی ہے۔ اس میں آپ پوری رات عبادات کا اہتمام کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو کر اپنی ترقی کے لیے یا اپنے دل کی جو بھی جائز مرادیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام چیزیں عنایت فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو شوال کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ اونٹنی اپنی دم اٹھاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1782 ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات ثواب کے لیے قیام کیا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ شوال کے روزوں کا بہت ثواب ہے۔ اس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ماشاءاللہ، ایسا بڑا انعام ہم اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے۔ امید ہے کہ ہم جو ہے وہ شوال کے 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ عید کے دوسرے دن سے ان روزوں کا رکھنا ضروری نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ لگاتار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ شوال کے روزے آپ شوال کے مہینے میں کسی بھی 6 دن اپنی سہولت کے مطابق جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس مہینے میں جن لوگوں کے کسی شرعی عذر کی وجہ سے اور کچھ خواتین کے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی اس مہینے میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کر سکتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، کوشش کریں کہ جس طرح ہماری رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے کہ جس میں ہم 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، اور افطاری کے وقت ہم اللہ کے حضور بسجود ہوتے ہیں کہ اس نے پورے دن کے بعد ہمیں کھلایا پلایا، تو اسی طرح ہمارے دل میں غریبوں کی ہمدردی کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کافی لوگ جو ہے وہ اس ماہ مبارک یعنی کہ جو رمضان کا ماہ مبارک گزر چکا ہے اس میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جس طریقے سے بھی تربیت ماہ رمضان میں کی ہے، کوشش کریں کہ ہم اس تربیت کو پورا سال لے کر چلیں، اپنی زندگیوں میں ڈال لیں، اور کوشش کریں کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے کم از کم 2 روزے ضرور رکھیں اور مہینے میں 2 سے 4 روزے ضرور رکھیں، تاکہ ہماری تربیت جاری رہے، اور کوشش کریں کہ ہم باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں اور ہر ماہ روزے رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہم پر بھی ہوں اور تمام مسلمان قوم پر بھی ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی عبادات کرنے کی خصوصی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔